خداوند کے پاک اور زندگی بخش کلام مقدس میں سے پیدائش کی کتاب اس کا 31واں 32واں اور 33واں باب۔ اور اس نے لابن کے بیٹوں کی یہ باتیں سنی کہ یعقوب نے ہمارے باپ کا سب کچھ لے لیا اور ہمارے باپ کے مال کی بدولت اس کی یہ ساری شان و شوکت ہے۔ اور یعقوب نے لابن کے چہرے کو دیکھ کر تاڑ لیا کہ اس کا رخ پہلے سے بدلا ہوا ہے۔ اور خداوند نے یعقوب سے کہا کہ تو اپنے باپ دادا کے ملک کو اور اپنے رشتہ داروں کے پاس لوٹ جا، اور میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ تب یعقوب نے راخیل اور لیا کو میدان میں جہاں اس کی بھیڑ بکریاں تھیں بلوایا اور ان سے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے باپ کا رخ پہلے سے بدلا ہوا ہے، پر میرے باپ کا خدا میرے ساتھ رہا۔ تم تو جانتی ہو کہ میں نے اپنے مقدور بھر تمہارے باپ کی خدمت کی ہے، لیکن تمہارے باپ نے مجھے دھوکہ دے دے کر 10 بار میری مزدوری بدلی، پر خدا نے اس کو مجھے نقصان پہنچانے نہ دیا۔ جب اس نے یہ کہا کہ چتلے بچے تیری اجرت ہوں گے، تو بھیڑ بکریاں چتلے بچے دینے لگیں، اور جب کہا کہ دھاری دار بچے تیرے ہوں گے، تو بھیڑ بکریوں نے دھاری دار بچے دیے۔ یوں خدا نے تمہارے باپ کے جانور لے کر مجھے دے دیے۔ اور جب بھیڑ بکریاں گابن ہوئیں تو میں نے خواب میں دیکھا کہ جو بکرے بکریوں پر چڑھ رہے ہیں سو دھاری دار چتلے اور چت کبرے ہیں۔ اور خدا کے فرشتہ نے خواب میں مجھ سے کہا، اے یعقوب۔ میں نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا کہ اب تو اپنی آنکھ اٹھا کر دیکھ کہ سب بکرے جو بکریوں پر چڑھ رہے ہیں دھاری دار چتلے اور چت کبرے ہیں، کیونکہ جو کچھ لابن تجھ سے کرتا ہے میں نے دیکھا۔ میں بیتیل کا خدا ہوں، جہاں تو نے ستون پر تیل ڈالا اور میری منت مانی۔ پس اب اٹھ اور اس ملک سے نکل کر اپنی ذات بوم کو لوٹ جا۔ تب راخیل اور لیا نے اسے جواب دیا، کیا اب بھی ہمارے باپ کے گھر میں کچھ ہمارا بکھرا یا میراث ہے؟ کیا وہ ہم کو اجنبی کے برابر نہیں سمجھتا؟ کیونکہ اس نے ہم کو بھی بیچ ڈالا اور ہمارے روپے بھی کھا بیٹھا۔ اس لیے اب جو دولت خدا نے ہمارے باپ سے لی وہ ہماری اور ہمارے فرزندوں کی ہے۔ پس جو کچھ خدا نے تجھ سے کہا ہے وہی کر۔ تب یعقوب نے اٹھ کر اپنے بال بچوں اور بیویوں کو اونٹوں پر بٹھایا اور اپنے سب جانوروں اور مال و اسباب کو جو اس نے اکٹھا کیا تھا، یعنی وہ جانور جو اسے فدان آرام میں اجرت میں ملے تھے، لے کر چلا، تاکہ ملک کنعان میں اپنے باپ اسحاق کے پاس جائے۔ اور لابن اپنی بھیڑوں کی پشم کترنے کو گیا ہوا تھا، سو راخیل اپنے باپ کے بتوں کو چرا لے گئی، اور یعقوب لابن آرامی کے پاس سے چوری سے چلا گیا، کیونکہ اسے اس نے اپنے بھاگنے کی خبر نہ دی۔ سو وہ اپنا سب کچھ لے کر بھاگا اور دریا پار ہو کر اپنا رخ کوئے جلاد کی طرف کیا۔ اور تیسرے دن لابن کو خبر ہوئی کہ یعقوب بھاگ گیا۔ تب اس نے اپنے بھائیوں کو ہمراہ لے کر 7 منزل تک اس کا تعقب کیا، اور جلعاد کے پہاڑ پر اسے جا پکڑا۔ اور رات کو خدا لابن آرامی کے پاس خواب میں آیا اور اس سے کہا کہ خبردار، تو یعقوب کو برا یا بھلا کچھ نہ کہنا۔ اور لابن یعقوب کے برابر جا پہنچا، اور یعقوب نے اپنا خیمہ پہاڑ پر کھڑا کر رکھا تھا۔ سو لابن نے بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ جلعاد کے پہاڑ پر ڈیرا لگا لیا۔ تب لابن نے یعقوب سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا کہ میرے پاس سے چوری سے چلا آیا اور میری بیٹیوں کو بھی اس طرح لے آیا، گویا وہ تلوار سے اسیر کی گئی ہیں؟ تو چھپ کر کیوں بھاگا اور میرے پاس سے چوری سے کیوں چلا آیا اور مجھے کچھ کہا بھی نہیں؟ ورنہ میں تجھے خوشی خوشی طبلے اور بربط کے ساتھ گاتے بجاتے روانہ کرتا، اور مجھے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو چومنے بھی نہ دیا۔
یہ تو نے بیہودہ کام کیا، مجھ میں اتنا مقدور ہے کہ تم کو دکھ دوں، لیکن تیرے باپ کے خدا نے کل رات مجھے یوں کہا کہ خبردار، تو یعقوب کو برا یا بھلا کچھ نہ کہنا۔ خیر، اب تو چلا آیا تو چلا آیا، کیونکہ تو اپنے باپ کے گھر کا بہت مشتاق ہے، لیکن میرے بتوں کو کیوں چرا لایا؟ تب یعقوب نے لابن سے کہا، اس لیے کہ میں ڈرا، کیونکہ میں نے سوچا کہ کہیں تو اپنی بیٹیوں کو جبراً مجھ سے چھین نہ لے۔ اب جس کے پاس تجھے تیرے بت ملیں وہ جیتا نہیں بچے گا۔ تیرا جو کچھ میرے پاس نکلے اسے ان بھائیوں کے آگے پہچان کر لے لے، کیونکہ یعقوب کو معلوم نہ تھا کہ راخل ان بتوں کو چرا لائی ہے۔ چنانچہ لابن یعقوب اور لیا اور دونوں لونڈیوں کے خیموں میں گیا، پر ان کو وہاں نہ پایا۔ تب وہ لیا کے خیمہ سے نکل کر راخل کے خیمہ میں داخل ہوا، اور راخل ان بتوں کو لے کر اور ان کو اونٹ کے کجاوا میں رکھ کر ان پر بیٹھ گئی تھی۔ اور لابن نے سارے خیمہ میں ٹٹول ٹٹول کر دیکھ لیا، پر ان کو نہ پایا۔ تب وہ اپنے باپ سے کہنے لگی کہ اے میرے بزرگ، تو اس بات سے ناراض نہ ہونا کہ میں تیرے آگے اٹھ نہیں سکتی، کیونکہ میں ایسے حال میں ہوں جو عورتوں کا ہوا کرتا ہے۔ سو اس نے ڈھونڈا، پر وہ بت اس کو نہ ملے۔ تب یعقوب نے غضبناک ہو کر لابن کو ملامت کی، اور یعقوب لابن سے کہنے لگا کہ میرا کیا جرم اور کیا قصور ہے کہ تو نے ایسی تندی سے میرا تعقب کیا؟ تو نے جو میرا سارا اسباب ٹٹول ٹٹول کر دیکھ لیا، تو تجھے تیرے گھر کے اسباب میں سے کیا چیز ملی؟ اگر کچھ ہے تو اسے میرے اور اپنے ان بھائیوں کے آگے رکھ کہ وہ ہم دونوں کے درمیان انصاف کریں۔ میں پورے 20 برس تیرے ساتھ رہا، نہ تو کبھی تیری بھیڑوں اور بکریوں کا گاب گرا، اور نہ تیرے ریوڑ کے مینڈھے میں نے کھائے۔ جسے درندوں نے پھاڑا میں اسے تیرے پاس نہ لایا۔ اس کا نقصان میں نے سہا۔ جو دن کو یا رات کو چوری گیا اسے تو نے مجھ سے طلب کیا۔ میرا حال یہ رہا کہ میں دن کو گرمی اور رات کو سردی میں مرا، اور میری آنکھوں سے نیند دور رہتی تھی۔ میں 20 برس تک تیرے گھر میں رہا۔ 14 برس تک تو میں نے تیری دونوں بیٹیوں کی خاطر اور 6 برس تک تیری بھیڑ بکریوں کی خاطر تیری خدمت کی، اور تو نے 10 بار میری مزدوری بدل ڈالی۔ اگر میرے باپ کا خدا ابراہم کا معبود، جس کا روب اسحاق مانتا تھا، میری طرف نہ ہوتا تو ضرور ہی تو اب مجھے خالی ہاتھ جانے دیتا۔ خدا نے میری مصیبت اور میرے ہاتھوں کی محنت دیکھی ہے، اور کل رات تجھے ڈانٹا بھی۔ تب لابن نے یعقوب کو جواب دیا کہ یہ بیٹیاں میری اور یہ لڑکے بھی میرے اور یہ بھیڑ بکریاں بھی میری ہیں، بلکہ جو کچھ تجھے دکھائی دیتا ہے وہ سب میرا ہی ہے۔ سو میں آج کے دن اپنی ہی بیٹیوں سے یا ان کے لڑکوں سے جو ان کے ہوئے کیا کر سکتا ہوں؟ پس اب آ کہ میں اور تو دونوں مل کر آپس میں ایک عہد باندھیں، اور وہی میرے اور تیرے درمیان گواہ رہے۔ تب یعقوب نے ایک پتھر لے کر اسے ستون کی طرح کھڑا کیا، اور یعقوب نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ پتھر جمع کرو۔ انہوں نے پتھر جمع کر کے ڈھیر لگا دیا، اور وہیں اس ڈھیر کے پاس انہوں نے کھانا کھایا۔ اور لابن نے اس کا نام یبر شادو تھا، اور یعقوب نے جلعاد رکھا۔ اور لابن نے کہا کہ یہ ڈھیر آج کے دن میرے اور تیرے درمیان گواہ ہو، اسی لیے اس کا نام جلعاد رکھا گیا، اور مصفا بھی، کیونکہ لابن نے کہا کہ جب ہم ایک دوسرے سے غیر حاضر ہوں تو خداوند میرے اور تیرے بیچ نگرانی کرتا رہے۔ اگر تو میری بیٹیوں کو دکھ دے اور ان کے سوا اور بیویاں کرے تو کوئی آدمی ہمارے ساتھ نہیں ہے، پر دیکھ خدا میرے اور تیرے بیچ میں گواہ ہے۔ لابن نے یعقوب سے یہ بھی کہا کہ اس ڈھیر کو دیکھ اور اس ستون کو دیکھ،
جو میں نے اپنے اور تیرے بیچ میں کھڑا کیا ہے، یہ ڈھیر گواہ ہو اور یہ ستون گواہ ہو، ضرر پہنچانے کے لیے نہ تو میں اس ڈھیر سے ادھر تیری طرف تجاوز کروں اور نہ تو اس ڈھیر اور ستون سے ادھر میری طرف تجاوز کرے۔ ابراہیم کا خدا اور نحور کا خدا اور ان کے باپ کا خدا ہمارے بیچ میں انصاف کرے۔ اور یعقوب نے اس ذات کی قسم کھائی جس کا روب اس کا باپ اسحاق مانتا تھا۔ تب یعقوب نے وہیں پہاڑ پر قربانی چڑھائی اور اپنے بھائیوں کو کھانے پر بلایا، اور انہوں نے کھانا کھایا اور رات پہاڑ پر کاٹی۔ اور لابن صبح سویرے اٹھا اور اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کو چوما اور ان کو دعا دے کر روانہ ہو گیا اور اپنے مکان کو لوٹا۔ اور یعقوب نے بھی اپنی راہ لی اور خدا کے فرشتے اسے ملے، اور یعقوب نے ان کو دیکھ کر کہا کہ یہ خدا کا لشکر ہے، اور اس جگہ کا نام مہانائم رکھا۔ اور یعقوب نے اپنے آگے آگے قاصدوں کو ادوم کے ملک کو جو شیر کی سرزمین میں ہے اپنے بھائی عیسو کے پاس بھیجا، اور ان کو حکم دیا کہ تم میرے خداوند عیسو سے یہ کہنا کہ آپ کا بندہ یعقوب کہتا ہے کہ میں لابن کے ہاں مقیم تھا اور اب تک وہیں رہا، اور میرے پاس گائے بیل اور گدھے اور بھیڑ بکریاں اور نوکر چاکر اور لونڈیاں ہیں، اور میں اپنے خداوند کے پاس اس لیے خبر بھیجتا ہوں کہ مجھ پر آپ کے کرم کی نظر ہو۔ پس قاصد یعقوب کے پاس لوٹ کر آئے اور کہنے لگے کہ ہم تیرے بھائی عیسو کے پاس گئے تھے، وہ 400 آدمیوں کو ساتھ لے کر تیری ملاقات کو آ رہا ہے۔ تب یعقوب نہایت ڈر گیا اور پریشان ہوا، اور اس نے اپنے ساتھ کے لوگوں اور بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں اور اونٹوں کے 2 غول کیے، اور سوچا کہ اگر عیسو ایک غول پر آ پڑے اور اسے مارے تو دوسرا غول بچ کر بھاگ جائے گا۔ اور یعقوب نے کہا، اے میرے باپ ابراہیم کے خدا اور میرے باپ اسحاق کے خدا، اے خداوند جس نے مجھے یہ فرمایا کہ تو اپنے ملک کو اپنے رشتہ داروں کے پاس لوٹ جا، اور میں تیرے ساتھ بھلائی کروں گا، میں تیری سب رحمتوں اور وفاداری کے مقابلہ میں جو تو نے اپنے بندہ کے ساتھ برتی ہے بالکل ہیچ ہوں، کیونکہ میں صرف اپنی لاٹھی لے کر اس یردن کے پار گیا تھا، اور اب ایسا ہوں کہ میرے 2 غول ہیں۔ میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے میرے بھائی عیسو کے ہاتھ سے بچا لے، کیونکہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ آ کر مجھے اور بچوں کو ماں سمیت مار نہ ڈالے۔ یہ تیرا ہی فرمان ہے کہ میں تیرے ساتھ ضرور بھلائی کروں گا، اور تیری نسل کو دریا کی ریت کی مانند بناؤں گا، جو کثرت کے سبب سے گنی نہیں جا سکتی۔ اور وہ اس رات وہیں رہا، اور جو اس کے پاس تھا اس میں سے اپنے بھائی عیسو کے لیے یہ نذرانہ لیا، 200 بکریاں اور 20 بکرے، 200 بھیڑیں اور 20 مینڈھے، اور 30 دودھ دینے والی اونٹنیاں بچوں سمیت، اور 40 گائیں اور 10 بیل، 20 گدھیاں اور 10 گدھے، اور ان کو جدا جدا غول کر کے نوکروں کو سونپا، اور ان سے کہا کہ تم میرے آگے آگے پار جاؤ اور غولوں کو ذرا دور دور رکھنا۔ اور اس نے سب سے اگلے غول کے رکھوالے کو حکم دیا کہ جب میرا بھائی عیسو تجھے ملے اور تجھ سے پوچھے کہ تو کس کا نوکر ہے اور کہاں جاتا ہے، اور یہ جانور جو تیرے آگے آگے ہیں کس کے ہیں، تو کہنا کہ یہ تیرے خادم یعقوب کے ہیں۔ یہ نذرانہ ہے جو میرے خداوند عیسو کے لیے بھیجا گیا ہے، اور وہ خود بھی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اور اس نے دوسرے اور تیسرے کو اور غولوں کے سب رکھوالوں کو حکم دیا کہ جب عیسو تم کو ملے تو تم یہی بات کہنا، اور یہ بھی کہنا کہ تیرا خادم یعقوب خود بھی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اس نے یہ سوچا کہ میں اس نذرانہ سے جو مجھ سے پہلے وہاں جائے گا اسے راضی کر لوں، تب اس کا منہ دیکھوں گا، شاید یوں وہ مجھ کو قبول کرے۔
چنانچہ وہ نذرانہ اس کے آگے آگے پار گیا، پر وہ خود اس رات اپنے ڈیرے میں رہا۔ اور وہ اسی رات اٹھا اور اپنی دونوں بیویوں، دونوں لونڈیوں اور 11 بیٹوں کو لے کر ان کو یبوک کے گھاٹ سے پار اتارا، اور ان کو لے کر ندی پار کرایا اور اپنا سب کچھ پار بھیج دیا، اور یعقوب اکیلا رہ گیا۔ اور پو پھٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اس سے کشتی لڑتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالب نہیں ہوتا تو اس کی ران کو اندر کی طرف سے چھوا، اور یعقوب کی ران کی نس اس کے ساتھ کشتی کرنے میں چڑھ گئی، اور اس نے کہا مجھے جانے دے، کیونکہ پو پھٹ چلی۔ یعقوب نے کہا کہ جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ تب اس نے اس سے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے؟ اس نے جواب دیا یعقوب۔ اس نے کہا کہ تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا۔ تب یعقوب نے اس سے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں، تو مجھے اپنا نام بتا دے۔ اس نے کہا کہ تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اور اس نے اسے وہاں برکت دی، اور یعقوب نے اس جگہ کا نام فنییل رکھا، اور کہا کہ میں نے خدا کو روبرو دیکھا تو بھی میری جان بچی رہی۔ اور جب وہ فنییل سے گزر رہا تھا تو آفتاب طلوع ہوا اور وہ اپنی ران سے لنگڑاتا تھا۔ اسی سبب سے بنی اسرائیل اس نس کو جو ران میں اندر کی طرف ہے آج تک نہیں کھاتے، کیونکہ اس شخص نے یعقوب کی ران کی نس کو جو اندر کی طرف سے چڑھ گئی تھی چھو دیا تھا۔ اور یعقوب نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی، اور کیا دیکھتا ہے کہ عیسو 400 آدمی ساتھ لیے چلا آ رہا ہے۔ تب اس نے لیا اور راخل اور دونوں لونڈیوں کو بچے بانٹ دیے، اور لونڈیوں اور ان کے بچوں کو سب سے آگے، اور لیا اور اس کے بچوں کو پیچھے، اور راخل اور یوسف کو سب سے پیچھے رکھا، اور وہ خود ان کے آگے آگے چلا، اور اپنے بھائی کے پاس پہنچتے پہنچتے 7 بار زمین تک جھکا، اور یسوع اس سے ملنے کو دوڑا اور اس سے بغل گیر ہوا اور اسے گلے لگایا اور چوما، اور وہ دونوں روئے۔ پھر اس نے آنکھیں اٹھائیں اور عورتوں اور بچوں کو دیکھا اور کہا کہ یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا یہ وہ بچے ہیں جو خدا نے تیرے خادم کو عنایت کیے ہیں۔ تب لونڈیاں اور ان کے بچے نزدیک آئے اور اپنے آپ کو جھکایا۔ پھر لیا اپنے بچوں کے ساتھ نزدیک آئی اور وہ جھکے۔ آخر کو یوسف اور راخل پاس آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا۔ پھر اس نے کہا کہ اس بڑے غول سے جو مجھے ملا تیرا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا یہ کہ میں اپنے خداوند کی نظر میں مقبول ٹھہروں۔ تب یسوع نے کہا میرے پاس بہت ہے، سو اے میرے بھائی جو تیرا ہے وہ تیرا ہی رہے۔ یعقوب نے کہا نہیں، اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہوئی ہے تو میرا نذرانہ میرے ہاتھ سے قبول کر، کیونکہ میں نے تو تیرا منہ ایسا دیکھا جیسا کوئی خدا کا منہ دیکھتا ہے، اور تو مجھ سے راضی ہوا، سو میرا نذرانہ جو تیرے حضور پیش ہوا اسے قبول کر لے، کیونکہ خدا نے مجھ پر بڑا فضل کیا ہے اور میرے پاس سب کچھ ہے۔ غرض اس نے اسے مجبور کیا، تب اس نے اسے لے لیا۔ اور اس نے کہا کہ اب ہم کوچ کریں اور چل پڑیں، اور میں تیرے آگے آگے ہو لوں گا۔ اس نے اسے جواب دیا میرا خداوند جانتا ہے کہ میرے ساتھ نازک بچے اور دودھ پلانے والی بھیڑ بکریاں اور گائیں ہیں، اگر ان کو ایک دن بھی حد سے زیادہ ہنکائیں تو سب بھیڑ بکریاں مر جائیں گی۔ سو میرا خداوند اپنے خادم سے پیشتر روانہ ہو جائے، اور میں چوپایوں اور بچوں کی رفتار کے مطابق آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے خداوند کے پاس شیر میں آ جاؤں گا۔ تب یسوع نے کہا کہ مرضی ہو تو میں جو لوگ میرے ہمراہ ہیں ان میں سے تھوڑے تیرے ساتھ چھوڑتا جاؤں۔ اس نے کہا اس کی کیا ضرورت ہے؟ میرے خداوند کی نظر کرم میرے لیے کافی ہے۔ تب یسوع اسی روز الٹے پاؤں شیر کو لوٹا، اور یعقوب سفر کرتا ہوا سکات میں آیا اور اپنے لیے ایک گھر بنایا اور اپنے چوپایوں کے لیے جھونپڑے کھڑے کیے۔
اسی سبب سے اس جگہ کا نام سکات پڑ گیا۔ اور یعقوب جب فدان آرام سے چلا تو ملک کنعان کے ایک شہر سکم کے نزدیک صحیح و سلامت پہنچا اور اس شہر کے سامنے اپنے ڈیرے لگائے، اور زمین کے جس قطع پر اس نے اپنا خیمہ کھڑا کیا تھا اسے اس نے سکم کے باپ ہمور کے لڑکوں سے چاندی کے 100 سکے دے کر خرید لیا، اور اس نے وہاں ایک مذبح بنایا اور اس کا نام ایل اللہ اسرائیل رکھا۔ پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔